ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ سے تو ان کی عمر کیا تھی؟ عائشہ کی عمر کوئی 19-20 سال تھی وہ۔ تو ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 6 سال کی تھیں جب نکاح ہوا تھا، نہیں اور وہ سب جب بکواس، رخصت وہ سب وہ خود کہتی ہے نا، وہ خود کہتی ہے کہ میری عمر کم ہے۔ عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے اپنی عمر کم دکھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں تو بہت جوان ہوں ٹھیک ہے نا وہ، لیکن اس کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی۔ اس کی عمر، اس کے پہلے شادی بھی تھی عائشہ کی، وہ طلاق بھی ہو چکی تھی اس کی۔ وہ عائشہ جو ہے نا، وہ اچھا میں شیعہ کتابوں سے، ہاں وہ کتاب ہے، کتاب اس میں طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ طلاق بھی ہے، اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی، لیکن وہ خود کہتی ہے کہ جی میں تو عمر 6 سال کی تھی اور مجھے بڑا درد ہوا تھا شب زفاف کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ۔ تو بہرحال یہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں یہ بڑے تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عائشہ کی عمر بڑی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں اپنی عمر کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ جی، تو یہاں پہ تو انڈیا میں ہندو بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی۔ جی بالکل بالکل، ان کو حق ہے، ان کو حق ہے کہ یہ مذاق اڑائے۔ یہ بخاری مسلم اور تو عائشہ کی جو ہے ہاں خدمت اسلام کے لیے کہ ہمیں مذاق بنا دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ تو اس کا ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں ہندوؤں کو؟ اس کا جواب میں کبھی دے دوں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالی، عائشہ کے سن کا، کیونکہ عائشہ جو ہے وہ 10 سال چھوٹی ہے اسما سے، اور اسما اس کی عمر معلوم ہے ہمیں کہ ہجرت کے وقت اس کی عمر کتنی تھی، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 سال نہیں ہے، زیادہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ زواج کے وقت، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک اور سوال تھا۔ طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ امام حسن بہت شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ زیادہ اور کم جو ہے یہ نا یہ نسبی ہوتا ہے۔ ایک شخص مثلا 2 بھی طلاق دے دے تو کہہ دیں گے کہ وہ بھائی اس سے زیادہ طلاق دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ اور کم میں اتنی عدد معلوم نہیں ہے، جو چیز ایک شخص کے لیے زیادہ ہے دوسرے کے لیے کم ہے، تو جو اور طلاق دینا حرام نہیں ہے، اگر یہ بات سچ بھی ہے تو حرام نہیں ہے طلاق۔ نہیں، رسول طارق اللہ مسعود صلی اللہ صاحب علیہ وسلم نے اپنے عائشہ کو طلاق دیا، وہ مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب صحابہ نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں ہم اسی سے جواب دے دیتے ہیں، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو۔ عائشہ کی طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، جماعت مخالفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، صحابہ رسول سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی۔ سنہ چاپ کیا ہے؟ 2010 ہے، ٹھیک ہے نا۔ صفحہ نمبر 705، باب فی الإیلاء۔ کتاب کون سی؟ کتاب الطلاق۔ راوی کون ہے؟ راوی عمر بن الخطاب ہے۔ راوی کہتے ہیں لما اعتزل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا تھا، فإذا الناس ينكتون بالحصى، میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کنکر ہے نا مسجد میں، کنکر سے وہ کنکر اٹھا کے اس سے خط مت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ وَيَقُولُونَ، اور فرماتے ہیں صحابہ، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے۔ تو صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو جھوٹ ہے بھائی۔ بھوک لگی ہے بہت ان کو پاکستان میں کھانے مزیدار ہوتے ہیں بھائی، کوئی بات۔ وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، فقال عمر نے کہا کہ میں اس کو کچھ کام کرتا ہوں، تو وہ آ گئی عائشہ کے پاس، فدخلت على عائشہ فقلت یا بنت ابی بکر قد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر کے بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذیت کرتا ہے، کیوں اذیت کرتی ہے، تو اذیت کرتی ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ تیری کیا مجال، مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، تو کون ہے، نکل یہاں سے، تو جا اپنی بیٹی کی فکر۔ تو پتہ چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ عائشہ اور حفصہ طلاق ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہو عائشہ سے، رجوع کیا ہو، طلاق ثابت ہے۔ اوکے
اوکے جناب، السلام علیکم، بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اعلیٰ صاحب، میرا نام محمد عزیز اور میں جیلم سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کرنٹلی آئی ایم لیونگ ان لاس ویگس نیواڈا. واہ جی واہ، اسٹرپ لائن چلتے ہیں نہیں چلتے ادھر؟ جی چلتے ہیں وہاں پہ. اچھا، جی واہ جی واہ، جی. حکم کریں بھائی صاحب. تو میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق تھا، لیکن میں نے کنورٹ ہوا ہوں. اور آپ نے جب کلمہ پڑھایا ماشاءاللہ میں نے ساتھ کلمہ پڑھایا، جن لوگوں کو بھی آپ نے پڑھایا ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ جس ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اتنا پیارا معلم ملا ہے. اور آپ کی تحقیق اتنی زیادہ ہے کہ ہم جس تحقیق کو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اتنے پیارے انداز سے آ رہی ہے کہ ہم تو ہماری روحیں جو ہیں وہ کانپ جاتی ہیں کہ کن حالات میں اور کس طرح ہم بلیو کرتے تھے اور اصل میں حقیقت کیا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ہر کتاب سے ریفرنس کرتے ہیں اور اہل سنت کی جماعت کی کتابوں سے ریفرنس کر کے ہمیں بتا رہے ہیں. اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اہل سنت پتہ نہیں آپ سے کیوں یہ کس کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں اور بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ باقاعدہ طور پہ آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ریفرنسز آپ کی کتابوں کے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے کہ ہمیں اتنا پیارا مولا کے وکیل ہیں آپ. ہم مولا کے اتنے پیارے اہل بیت کے وکیل ہیں. تھینک یو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ. جی، اور آپ نے ان داعش کو، یہ سب داعش کے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہیں، یہ سب ان کو یہاں کر کے رکھ دیا ہے، ان کی کتابوں سے یہاں کر کے رکھ دیا، ان کو سامنے لے آئیں. میں اہل سنت سے تھا، میری پوری برادری سے اہل سنت ہے، لیکن نہیں، جو اصل مذہب ہے، اصل وہ اسلام، وہ آپ نے بتایا ہے، وہ آپ بتا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ساری زندگی اسی بات کی تقلید کرتا رہوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہاں آپ ان کو فالو کریں، آپ اللہ یاری صاحب کو فالو کریں کہ کس طرح وہ بتاتے ہیں. آپ تھینک یو سر، خدا جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بھائیوں کو مزید توفیق دے اور آپ کی تعداد بڑھا دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی نصرت کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سے راضی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شفاعت آپ کو اور آپ کے عزیز جو ہیں ان سب کو نصیب ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت شکریہ. آمین. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. خدا حافظ، بہت مہربانی. اب میرے بھائی ہیں یہاں پر جو بہت عرصے سے منتظر تھے، ان یہ لائن پہ آئے ہیں، ان کا